بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے ممدوح، مندوب اور محبوب محقق مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب نے مناقب اہل بیت اطہار پر ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، لیکن جو ہمارے سنی علماء ہیں وہ نالا ہوئے ہیں، اس کتاب سے متعلق کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کتاب مارکیٹ میں آئی ہے اہل بیت کے فضائل پر، مفتی ہاشم صاحب بڑے اچھے محقق بھی ہیں، لیکن بریلوی علماء ناسبی مواد کی تحسین کرتے ہیں اور فضائل اہل بیت پر کوئی کتاب آ جائے تو اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طلحہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہے نا ہمارا، جی وہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ ہم تاریخ کے جروکوں میں جس وقت تکتے ہیں تو اب ان حقائق کی نشاندہی اب عملاً ہو رہی ہے جو ایک تاریخ کا حصہ تھے، قصہ پارینہ تھے۔ تو نتیجہ تو یہی نظر آتا ہے کہ بنو امیہ کو اہل بیت کی ذات پسند نہیں تھی اور ان کے فضلہ خاروں کو اہل بیت کی بات پسند نہیں ہے، صحیح ان کا ذکر پسند نہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے جب بھی آپ اہل بیت علیہ السلام پر بات کریں، ان کی تکریم کی بات کریں، تو یہ اس طرح اچھلتے ہیں کہ جس طرح بندر اچھلتا ہے۔ صحیح ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ یار جو بات ہم نے کہی ہے خیال سے تو کہی ہے، تو اگر کہی ہے تو بے شک یہ جھوٹ ہے، اگر اس کا کتب اہل سنت کے اندر، یہ مصادر اہل سنت کے اندر سے یہ ہم نے بات کی ہے، تو بھئی اس پر بات کرو۔ صحیح۔ تو انہوں نے ایک دائرہ فکر بنایا ہوا ہے کہ بریلی شریف سے نہ پہلے کچھ تھا نہ بعد میں ہے۔ صحیح۔ تو اب تو یہ ایسے کلوز اپ ہوئے ہیں کہ بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی ان کا رویہ رہا تو میرے خیال میں یہ خاتمے کے قریب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت الحمدللہ ایک آفاقی حرمت ہے، بے شک، اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، تشیع بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ اپنی استنادی حیثیت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اہل سنت کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہاں، صحیح۔ یہ الگ بات ہے کہ تشیع سے ہم نے اخذ فیض بہت زیادہ کیا ہوا ہے صحیح، ہمارے محدثین نے۔ صحیح۔ 1,47,500 روایات کی نشاندہی تو میں نے کر دی ہے کتب اہل سنت سے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، کو اگر بڑا آدمی اٹھے تو پھر تو جی بہت کچھ آگے نکل جائے گا۔ بالکل۔ جہاں تک اس کتاب کا معاملہ ہے، فضائل پر تو بہت ساری کتابیں آتی ہیں، لیکن تحقیقی نقطہ نظر سے جو کتاب آئی ہے، یہ یقیناً ایک کتاب ایک مرقع محبت بھی ہے، صحیح، اور مرقع تحقیق بھی ہے۔ اس میں خاص ایک پہلو جو میرے متعلق تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات بالا صفات۔ اچھا، صحیح۔ انہوں نے تقریباً 200 کے قریب کتب کا ایک ہدف بتایا ہے، فہرست بتائی ہے کہ عربی، فارسی اور اردو کے اندر صحیح، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر اسلامی تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور اہل سنت کی کتب زیادہ ہیں۔ اچھا، جی ہاں۔ صحیح۔ تو پہلے تو چونکہ میری ایک اپنی تحقیق تھی الحمدللہ 12,500 صفحات پر، وہ میرا ایک اپنا زاویہ نظر تھا، میں نے قرآن کریم کی روشن آیات سے ان کا تقدس بیان کیا ہے۔ اب میرا ارادہ بن گیا ہے کہ میں موسوعہ تیار کروں 20-25 جلد کا۔ اچھا، کل جہان میں جتنا بھی کسی نے لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے، ہم چما دیگر نیست۔ اچھا، یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے، اور علم کے اندر یہ فرعونیت ہے۔ قرآن جب کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، صحیح، ہر علم والے سے اوپر علم والا موجود ہے۔ انتہائی علم ذات خدا ہے یا بندوں میں ذات مصطفیٰ ہے۔ تو بھئی جب قرآن کا قاعدہ ہے تو یہ مولوی کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم نے ان کے مبلغ علم کا جائزہ لیا ہے تو بیچارے بس گزر اوقات سے آگے نہیں۔ جی۔ بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں، ہم ان کی وہ عقیدت کا سلام کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر تحقیق کا دروازہ کھلے، پورے اعتدال
اور دلائل کی حرمت میں، صحیح، جس میں مذہب کی تراش خراش نہ ہو۔ جب ہم مذہب کی تراش خراش کے تصور میں چلتے ہیں تو مذہب کی جوڑ توڑ کے اندر بہت سارے نشیب و فراز ہیں، صحیح، خاص کر وہ مذاہب جو حجرے میں بنائے گئے، حجرہ ساز، صحیح، اور وہ کیوں بنائے گئے؟ وہ اسی لیے بنائے گئے کہ بنو امیہ کی جارحیت کو عصمت میں بدلنا تھا، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو یہ فضلہ خاروں کا شروع سے کام رہا ہے، اور آج کل تو چونکہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے بنو امیہ کی حمایت میں، صحیح، اور پیچھے ایجنسیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہود و نصارہ کی۔ بہرحال احقاق حق کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب کو، صحیح، کہ انہوں نے بڑے محبت کے ساتھ اور تحقیقی جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے، صحیح، کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ بدک جاتے ہیں ہمارے بریلوی مولوی۔ کیوں بدکتے ہیں؟ ان کی مجبوری ہے۔ صحیح، برتن میں پانی تھوڑا ہو تو اچھلتا زیادہ ہے، یہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں جتنا یہ اچھلتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مطلب اگر کوئی شخص شیعہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہے اور حوالہ صحیح ہو اور اس کے شواہد اور دیگر لوازمات ہماری کتب کے اندر بھی ہوں، توابع موجود ہوں، تو پھر وہ حوالہ اگر شیعہ دے رہا ہے تو صحیح دے رہا ہے۔ ہاں بالکل، ویسے شیعہ راوی جو ہیں وہ قبول ہیں، سیاستہ کے اندر تو 16,000 حدیثوں کی نشاندہی ہم نے کر دی ہے نا، جی جی، 1,47,522 روایات دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ جی جی، تو ہم نے جب دیکھا ہے کہ جب یہ جواب نہیں دے پاتے، ان کی بساط میں نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے لوگوں کو ہپنوٹائز کرنے کے لیے یا اپنی مارکیٹ کو اپ گرو کرنے کے لیے یہ ایسے بہانے تراشتے ہیں، ہاں صحیح، اور دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ صحیح، نہیں، علم اللہ کی نعمت ہے، چاہے تو مٹی کے روڑوں کو بھی عطا کر دے، یہ شعور ہے نا، خدا کی قدرت ہے۔ بالکل، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ علماء بریلوی جو ہیں وہ اعتدال پر آئیں، پہلے اعتدال پر آئیں، صحیح، ٹھیک ہے، اور آ کر علم اور دلیل کی دنیا میں بات کریں، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر بریلویت ہی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے یا اسی کو معیار حق سمجھنا ہے تو کم از کم دلائل کا مقابلہ کریں، دلائل سے۔ صحیح، صحیح، اب ایک صاحب لکھتے ہیں دیکھو جی ظلم کی انتہا ہے کہ اس کی تیسری ایڈیشن جو ہے نا اس کا یہ آ گیا ہے، نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، صحیح، یعنی اہل بیت پر اس کتاب کا کچھ وقت بعد مطلب ایڈیشن چھپتے نا، جس طرح ہماری کتابوں کا معاملہ ہے الحمدللہ، جی جی، ہفتے کے اندر ایڈیشن چلا جاتا ہے۔ جی جی، ایک کتاب کے تو 4 گھنٹے بھی نہیں لگے تھے، ماشاء بلکہ ایک کتاب ایسی ہے جو اسی لمحہ حضرت زہرا کی عصمت پر جب میں نے لکھی تھی اسی وقت چلی گئی تھی۔ اور یہ جو انوار الثقلین ہے، یا ابھی میری کتاب آئی ہے من سب علی فہو کافر، تو وہ ختم ہو چکی ہے، اب دوبارہ چھپ رہی ہے، دوبارہ چھپ رہی ہے، تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہے۔ صحیح، بھئی اگر مارکیٹ میں ان رہنا ہے تو ان چیزوں کا جواب لے آؤ، بالکل، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء تشیع کے اندر بھی جو اس قسم کے لوگ ہیں اور علماء تسنن کے اندر بھی، ان کو مد نظر رکھ کر ایک سنجیدہ قدم اٹھایا جائے، صحیح، اور جب تک ہم ان کو حیثیت دیتے رہیں گے شر پسندوں کو تو آگے اگلتے رہیں گے۔ ہاں بالکل، صحیح، تو جب یہ شر پسند دونوں طرف کے بے حیثیت کر دیے جائیں تو خود بخود شریعت سیدھی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، تو اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بارہ دیگر دعا گو ہوں حضرت قبلہ مفتی صاحب کے لیے کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جذب اور مستی کے ساتھ اور تحقیق کے آداب کو بلوز رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پوری امت جو ہے اسے استفادہ کرے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ عافیت اور سلام بھی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔